بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم۔ آج کے درس میں طلحہ احمد کے ساتھ آپ بھی یہ سیکھ جائیں گے کہ کسی کے دماغ کو اس کے بنا بولے کیسے پڑھا جائے۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو انسانی دماغ کی طاقت کے بارے میں درس دے رہے تھے کہ اس میں اللہ نے کتنی طاقتوں کو چھپائے رکھا ہے اور اس سے انسان کیا کیا کر سکتا ہے اور ان کہی باتوں تک کو سن سکتا ہے۔ تو اسی دوران ایک شخص پوچھنے لگا کہ یا علی، کیا انسان کسی دوسرے انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کی باتوں کو سن سکتا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال پوچھا تو باب مدینۃ العلم نے فرمایا کہ ہاں، یاد رکھنا کہ انسان کے پاس صرف یہ 5 حواس نہیں ہے جس سے وہ چکھتا، سونگھتا، چھوتا، دیکھتا اور سنتا ہے، بلکہ اللہ نے ان حواس کے علاوہ بھی ایک حس کو خلق کیا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شخص حیرت میں ڈوب گیا اور پوچھنے لگا کہ یا علی، وہ حس کون سی ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے بنا بولے کوئی دوسرا انسان اس کی بات سن لے؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس سوچ کا اثر آس پاس کے لوگوں کے دماغ پر ہونے لگتا ہے اور یوں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سوچ کے قیدی ہونے لگتے ہیں، اور وہی سوچ گھر کے ماحول، محلے اور انسان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے۔ اسی سے مطابقت رکھتی ایک ویڈیو میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھاتے ہیں کہ سوچ پر قابو کیسے پایا جائے جس سے ساری پریشانی غائب ہو جائے گی، جو آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کبھی بھی برا نہ سوچو، کیونکہ انسان کی بری سوچ صرف انسان کی شخصیت پہ نہیں بلکہ انسان کے گھر اور آس پاس کے لوگوں کے دماغ پر بھی برا اثر ڈالتی ہے، اور خصوصاً ان بچوں کے دماغ پر جو بچے بالغ نہیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے گناہ کی سوچ کو دماغ پر حاوی نہ کرنا۔ اسی بات سے میل کھاتی اس ویڈیو میں پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے جس میں قرآن ناطق سکھاتے ہیں کہ اچھا سوچنے کا کیا مطلب ہے اور چہرہ خوبصورت کیسے بنائیں۔ یہ بھی آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس شخص سے فرمایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ کہتا نہیں کوئی سن کیسے سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بولنا تو صرف بات کو ظاہر کرتا ہے، بات کو جنم نہیں دیتا۔ اللہ نے انسان کو اس کے دماغ میں ایک ایسی طاقت عطا کی ہے جو کسی کے بھی دماغ کے چلتے ہوئے خیالات کو معلوم کر سکتی ہے۔ تو اس شخص نے سوال کیا کہ یا علی، اس طاقت کو کیسے بڑھایا جائے، ہر کسی کے خیالات کو کیسے سمجھا جائے؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ طاقت تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھتی ہے۔ اپنے نفس کو پاک رکھو اور جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہ کر لوگوں کے احساسات اور جذبات پر غور و فکر کرو۔ اللہ کی مخلوق کے درد کو اپنا درد سمجھو، اور جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو یا علیم یا کلیم پڑھ کر دیکھو۔ جب یہ صفات تمہارے وجود میں پائی جائیں گی تو تمہارے دماغ کی طاقت، جس سے تم دوسروں کے دماغ کے خیالات جان سکتے ہو، تم میں بڑھتی جائے گی، اور یوں تم بغیر سنے لوگوں کی باتوں کو معلوم کر سکو گے۔ بندہ خدا دماغ پڑھنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ انسان کی سوچ پہلے اس کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماحول کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اسی کو میٹا فزکس میں اورا کہتے ہیں، اور سٹرونگ اورا تب ہی ہوگا جب تمہاری سوچ پاک ہوگی۔ پہلے اپنی سوچ کو پاک بناؤ، تمہاری سوچ کے ساتھ تمہارا ماحول بھی حسین ہو جائے گا۔ اللہ کے اس اسم العلیم کی برکت سے عبداللہ کی بات کو کہنے سے پہلے اسے جاننے والے عبدالعلیم بن جاؤ۔ اس بات کو سمجھو کہ تم اگر پہلے سے متقی ہو تو ہمدردی کی چادر اوڑھ لو۔ تم بنا اس کے کلام کیے اس کی بات کو جاننے کی طاقت بڑھا سکتے ہو۔
और फिर इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी पर लागू करो और देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। मैं तो फकत कलाम अली अलैहिस्सलाम को बयान करके चला जाऊंगा कि मेरे अल्फाज ने साथ छोड़ दिया है और मेरे नाकिस अल्फाज कलाम अली अलैहिस्सलाम के हुस्न को बयान करने से कासिर हैं। आप अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।